اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے گناہ اور غیر مرئی مانے نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ ابھی نظر آ سکنے والے گناہوں کے نمبر 8 قتل کرنا، ایپیسوڈ نمبر 27۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ کسی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی کو ناجائز قتل کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ قتل جیسے جرم کی سنگینی کا اندازہ قرآن مجید کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناحق قصداً قتل کر دے تو وہ خود کو ذلت آمیز سزا کے لیے تیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ایسے قاتل کے لیے نہ صرف دوزخ کی سزا کا ذکر کیا ہے بلکہ خالداً غضبا لعنہ عذاباً عظیما جیسے الفاظ فرما کر اس کی شدت اور حدت میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی ممانعت کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جیسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے عدالت کے حکم کے مطابق حق ہو۔ اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کی وارث کے لیے قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلے کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، یعنی اس کی قانونی مدد اور اسے انصاف کی فراہمی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی واضح الفاظ میں انسانی جان کو ناحق تلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی جان و مال کے تلف کرنے اور قتل و غارت گری کی خرابی و ممانعت سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ حدیث نمبر 2، ایک اور مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور کسی جان کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 3، حضرت اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے مقام حرقہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلے جہینیہ کی ایک ساکھ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور شدید لڑائی کے بعد انہیں شکست دے دی۔ میں نے ایک انصاری صحابی سے مل کر اس قبیلے کی ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے، اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ذاتی دشمنی اور عناد کی خاطر کسی انسانی جان کا ناحق قتل کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ زمین میں فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا کسی صورت بھی دین اسلام کے پیروکاروں کا سیوا نہیں ہے، بلکہ اسلام امن و آشتی کو پھیلانے والا محبت و مودت کا دین ہے، جس کے سائے عاطفت میں تو غیر بھی پناہ پاتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 9، گناہ نمبر 9، بغیر تحقیق سنی سنائی بات پر یقین کرنا۔ بدگمانی اور سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کر لینا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اس سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور جدید میں بہت سے لوگ کسی ویب سائٹ سے جب کسی سنسنی خیز پوسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بیان کی گئی بات کی تصدیق کیے بغیر ہی اسے اپنی رائے کی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت مبارکہ میں جہاں مومنوں کو ایک طرف کسی بھی سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کیے یقین نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے،
وہاں دوسری طرف ایسی افواہیں پھیلانے والوں کی فاسق کے لقب سے نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی یہ حرکت کسی معصوم شخص کی نیک نامی کو داغدار کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بڑے صاف الفاظ میں متنبہ کیا ہے جو اپنے رائے کی بنیاد کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع کو بناتے ہوں۔ گناہ نمبر 10، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا۔ مومنین کو کسی بھی ایسے موقع پر کہ جب سب اکٹھے بیٹھے ہوں اپنے دوسرے بھائیوں کا مذاق اڑانے پہ ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اس سے دوسرے کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے کسی بھی قول یا فعل اور زبانی یا تحریری بات سے نقصان پہنچانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من النساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا کسی بھی قسم کا عزت کو مجروح کرنے والا فقرہ یا کوئی بیہودہ حرکت امن و سلامتی اور محبت و مودت کے داعی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اسلام کے پیروکاروں کے لیے لازم ہے کہ وہ خود کو ایسی عادت قبیحہ سے بچائیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 11، سود کھانا۔ ادھار دے کر اس پر نفع لینے کا نام ربا یعنی سود ہے، جو عرب کے دور جاہلیت میں رائج اور معروف تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے حرام ہونے کا واضح اور صریح حکم وارد ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب معاشرے میں رائج ہونے کے باوجود ان آیات کے نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اسے ترک کر دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قانونی خصومات میں اس کو نافذ فرمایا۔ اس میں نہ کوئی ابہام تھا، نہ اس میں کسی کو کوئی اشتباہ و اشکال پیش آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دو گنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ بقرہ کے درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا اور صدقہ و خیرات دینے کی طرف ابھارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276، یہ اندر اعراف صحیح طریقے سے نہیں پڑھے جاتے، سو میں عربی متن کو پڑھنا چھوڑ کے
ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان آصف نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے. اللہ کسی بھی سپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا. تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دینے کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام بخاری نے درج ذیل حدیث بیان کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اس آیت کو پڑھا، وضاحت کر کے بتایا اور اس کی حرمت ظاہر فرما دی. اس کے بعد شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا گیا. ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، لکھنے، اس کے گواہوں اور اس میں ملوث دیگر تمام ابرات پر لعنت فرمائی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سب گناہ برابر کے شریک ہیں، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربا کے مفہوم میں بیع اور شراء کی چند صورتوں کو بھی داخل فرمایا ہے جن کو عرب ربا نہ سمجھتے تھے. مثلا 6 چیزوں کی بیع اور شراء میں یہ حکم دیا کہ اگر ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر ہونا چاہیے اور نقد دست بدست ہونا چاہیے. اس میں کمی بیشی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی ربا ہے. یہ 6 چیزیں سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض برابر ہی فروخت کرو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو. چاندی بھی چاندی کے عوض برابر ہی فروخت کرو، کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو. اور ان میں سے کوئی موجود چیز غائب کے عوض فروخت نہ کرو. ان میں سے کوئی موجود چیز غائب کے عوض فروخت نہ کرو. قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ سود کھانا یا اس کے کسی قسم کی لین دین میں شریک ہونا حرام اور ناجائز ہے. ایسے افراد کے لیے اس میں واضح تنبیہ ہے جو ذاتی مفاد اور دنیاوی منفعت کے لیے اسے کسی نہ کسی صورت میں جائز اور حلال ثابت کرنے میں کوشاں ہیں کہ ان کا یہ عمل شریعت اسلامی کے خلاف اور تعلیمات نبوی کے بالکل منافی ہیں، جو روز قیامت ان کے لیے انتہائی سخت عذاب کا باعث ہوگا. ضروری ہے کہ خود کو اس ناجائز اور حرام فعل سے بچایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.